تعالیٰ نے والدین کے لیے دعا خود سکھائی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں چھوٹے ہوتے ہوئے پالا تھا. یعنی جس طرح انہوں نے میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اب تو ان پر ان کے بڑھاپے میں رحم فرما دے، ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، کیونکہ بڑھاپے میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان سے جھڑک کر بات نہ کرو اور ان سے عزت والی بات کرو. ایک اور جگہ پر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے لیے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھو. یعنی ماں باپ کے سامنے پوسچر ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں بھی ادب احترام نظر آئے. یعنی عاجزی اور ادب کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھو، یعنی یوں اکڑ کر بیٹھنا اور سر جھٹکنا اور اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی تکلیف دہ باتیں ہیں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پہ ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں دونوں زندہ ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم واقعی اللہ سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے ارشاد فرمایا تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. پھر یہ ہے کہ والدین میں سے خاص طور پر ماں کا درجہ بہت بڑا ہے کیونکہ اس کی تکلیفیں بڑی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا. اس کی ماں نے اس کو تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا، تکلیف اٹھا کر جنم دیا، اور اس کے حمل یعنی پیٹ میں اٹھانے اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. 1-2 دن کی بات نہیں، وہ 30 مہینے تک تمہارے ساتھ اپنی جان کھپاتی رہی ہے، اس لیے اس کا حق پہچانو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرنے والا بنایا اور بدبخت اور جبار نہیں بنایا. یعنی وہ شخص دوسرے معنوں میں بدبخت ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ. گویا باپ کے مقابلے میں بھی 3 درجے ماں کو زیادہ عطا کیے گئے کیونکہ اس کی تکلیفیں بچے کے ساتھ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. حضرت جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ ہے آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کروں، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے اس معاملے میں مشورہ کروں. آپ نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے. وہ جسے مشہور بات ہے سب کو یہ تو پتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، تو یہ اس موقع پر آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی. حضرت اویس قرنی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت کرتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ جب جنگ احد میں آپ کے دانت شہید ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں اپنے دانت توڑ لیے تھے. صرف ایک دم خبر سنی اور برداشت نہ کر سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا اور میں اس حال میں ہوں. آپ سے ملاقات کی بے پناہ تمنا تھی، لیکن آپ ہی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت میں رہے کیونکہ ماں بوڑھی تھی. ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا، یعنی انہی کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو جب وہ مدینہ میں آئے میرے بعد میں تو تم اس سے اپنے لیے دعا کو کہنا، یعنی اس سے اپنے لیے دعا کروانا، یعنی ایک نیک شخص ہوگا. ان کی نیکی کیا تھی کہ انہوں نے اپنے دل کے جذبات، یعنی آپ سوچئے ذرا اگر ہمیں پتہ چلے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں
یا ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو کون پیچھے رہے گا ہم میں سے. گھر میں کوئی بھی کام ہو بس چھوڑ کے بھاگیں گے, کوئی بوڑھا ہو جوان ہو کچھ ہو. لیکن انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی, لیکن آپ کے حکم اور آپ کی اطاعت کا ایسا جذبہ تھا کہ آپ ہی کے حکم پر ماں کی خدمت میں لگے رہے اور آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے, کیونکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو صحابی کا ٹائٹل ملتا تھا, وہ تابعی قرار پائے. ان کا علمی اعتبار سے کہ اس دنیا میں ایک درجہ کم ہوا, لیکن اللہ کے ہاں درجہ کم نہیں ہوا, کیونکہ ایک بہترین کام میں تھے. ان کو اپنا فریضہ حج ادا کرنے کا بھی بہت شوق تھا, لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اس کے لیے بھی نہ جا سکے. جب ماں فوت ہو گئی تو حج ادا کیا. ماں باپ اگرچہ نان مسلمز بھی ہوں پھر بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے, جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا. اگر شرک کے لیے بھی کہتے ہیں تو شرک کی بات تو نہیں مانو, لیکن سلوک اچھا کرو. حضرت اسما فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میری پاس میری والدہ آئیں. اس وقت وہ مشرکہ تھیں. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے متنفر ہیں, وہ اسلام نہیں قبول کرنا چاہتی, کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں, سلی امکی, اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, اچھا سلوک کرو. وہ اصل میں اپنی بیٹی سے کچھ مدد لینے کو آئی تھی, اور آپ کو معلوم ہے مکہ اور مدینہ والوں کے حالات پولیٹیکلی کتنے ٹینس تھے, ایک جنگ کی کیفیت تھی اور وہ مشرک تھی. لیکن جب وہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ سلوک صرف ان کی زندگی تک نہیں ہونا چاہیے, ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے اچھا سلوک جاری رہنا چاہیے. اور وہ کس طرح؟ حضرت ربیعہ سائدی فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ ایک انصاری آیا اور عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والدین کی وفات کے بعد بھی کیا مجھ کو ان سے حسن سلوک کرنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, 4 باتیں تجھ پر ضروری ہیں. نمبر 1, ان کی نماز جنازہ ادا کرنا, یعنی اولاد اگر دور ہو گئی تو اس کو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جنازہ پڑھ سکے, خاص طور پہ مردوں کے لیے, لڑکوں کے لیے. نمبر 2, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا. نمبر 3, جو وعدہ انہوں نے کیا اس کو پورا کرنا. ماں باپ بعض اوقات لوگوں کے ساتھ کچھ وعدے کر جاتے ہیں کہ اچھا میں تمہاری مدد کرتا ہوں یا وٹ ایور, تو اس میں کیا ہے کہ اگرچہ ماں باپ کے وعدے ہوں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے تھوڑی کیا تھا, ماں باپ نے کیا تھا, اب وہ گئے ہم کیا کریں. نہیں, آپ ان کے وعدے پورے کرو. نمبر 4, ان کے دوستوں کا احترام کرنا. اس میں آپ دیکھیں نا کہ اسلام میں کتنی وسعت ہے اور کتنی مروت ہے کہ ماں باپ تو فوت ہو گئے لیکن ان کے دوست اگر زندہ ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا جن سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہو. یہ نیکی ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی تم پر لازم ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا, جس بندے کو اللہ نے مال دیا پھر ماں باپ کے ساتھ اس نے نیکی کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ایک شخص نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس کے ماں باپ زندہ نہ ہو تو کیا کرے؟ یعنی اب تو وقت گزر گیا, وہ تو چلے گئے. آپ نے فرمایا, ان کی طرف سے محتاجوں کو کھانا کھلائے, یعنی ان کے جانے کے بعد ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے. اب یہ جو دعائے مغفرت ہے یہ کیسے کی جائے؟ دعائے مغفرت میں ایک تو ہر نماز کے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ وہ دعائے مغفرت ہے جو ہر نمازی اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہے. اس لیے کتنا ضروری ہے نا ہم اپنے بچوں کو نمازی بنائیں, تاکہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ویسے اگر وہ بھول بھی جائیں اپنے کام کاج میں, اپنی دنیا میں, تو کم از کم نمازوں میں تو ہم کو یاد کرتے رہیں, وہاں سے تو دعا آتی رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کسی آدمی کے ماں باپ دونوں انتقال کر جائیں اور یہ ان کی زندگی میں نافرمان رہا اور جب وہ مثلا فوت ہو گئے تو پھر اس کو احساس ہوا, یعنی حدیث کے الفاظ نہیں وضاحتی الفاظ ہیں, تو پھر فرمایا کہ تو برابر ان کے حق میں دعا کرتا رہے, ان کی بخشش کی استدعا کرتا رہے. اس آدمی کو اللہ تعالیٰ والدین کا فرما بردار قرار دے کر نافرمانی کے وبال سے بچا لیں گے. یعنی اگر کوئی بچہ زندگی میں نافرمان رہا, اسے احساس نہیں ہوا, کیونکہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ ہوتے ہیں ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جیسے یہ سب بہاریں ہمیشہ ہی رہیں گی, یہ سایہ دار درخت ہمیشہ ہمارے سر پر رہیں گے, اور ہم اپنے لاڈ پیار میں ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں کہ ماں باپ ہی ہیں نا, اپنے ہیں, جو بھی چاہے کرے. لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں اور زندگی کی دھوپ ہمیں ستانے لگتی ہے تو پھر ان کی قدر آتی ہے, پھر یاد آتے ہیں.
اس وقت پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اب میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی کروں، اب میں کس طرح کمپنسیٹ کروں ان ساری غلطیوں کو، زیادتیوں کو جو میں پہلے کر چکا ہوں. تو اس پر آپ نے کیا طریقہ بتایا کہ ان کے مرنے کے بعد برابر دعائے مغفرت کرتا رہے تو وہ اس کی اس نافرمانی کا ازالہ کرے گی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے مگر 3 عملوں کا ثواب باقی رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جس سے فائدہ لیا جائے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں. دوسری بات جو بتائی گئی وہ والدین کی طرف سے صدقہ خیرات، یعنی ان کے وفات کے بعد. زندگی میں بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے زیادہ دیا اور ماں باپ کے پاس کم ہے اور وہ خود صدقہ نہیں کر سکتے تو ان کو آپ دیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کریں، یا دور ہیں تو ان کی طرف سے ان کے نام سے کرتے رہیں. حضرت سعد بن عبادہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی ماں فوت ہو گئی ہے، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. انہوں نے ایک کنواں کھودا اور کہا یہ سعد کی ماں کے ثواب کے لیے، کیونکہ اس دور میں مسلمانوں کے پاس پانی کی بہت کمی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کی کمی اور ضرورت ہو اس کے مطابق صدقہ خیرات جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا. پھر اسی طرح والدین کے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا، وصیت، نظر، قرض وغیرہ پورا کرنا، یہ بھی اولاد کی ذمہ داریوں میں سے ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ان کی ماں پر ایک نظر تھی، وہ اس کو ادا کرنے سے پہلے مر گئیں. آپ نے فرمایا تو اس کی طرف سے نظر ادا کر. پھر یہی طریقہ قائم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کا وعدہ اللہ سے یا بندوں سے اس کی اولاد میں سے کوئی پوری کر دیتا. پھر والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں سے اچھا سلوک. ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں، کبیرہ گناہ ہو گیا مجھ سے، میرے لیے کیا توبہ کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا پس اس سے نیک سلوک کر، یعنی گناہ کبیرہ کے کفارے کے لیے اس سے صلہ رحمی کر. ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ترین نیکیوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے جبکہ باپ غائب ہو، یعنی فوت ہو جائے یا اس شہر میں موجود نہ ہو. یعنی کبھی کبھی ان سے ملاقات کے لیے چلے جانا، یا ان کو کوئی تحفہ بھیج دینا، یا ان کو کسی موقع پہ یاد رکھنا، ان کی خوشیوں غموں میں شریک ہونا. پھر اسی طرح والدین سے محبت والدین کی وفات کے بعد طبعی چیز ہے، لیکن شعوری طور پر بھی کرنی چاہیے، محبت سے ان کو یاد کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت بریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر جب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے اختیار رونے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی آپ کو روتے دیکھ کر بے اختیار رو پڑے. راویہ بریرہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہ دیکھا تھا جتنا آپ اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روئے. یعنی ماں باپ کے لیے ان کی وفات کے بعد، یعنی خاص طور پر